اس 6 سال کی معصوم بچی کا اورنگی ٹاؤن کے ایک ویڈنگ ہال میں ریپ اور مرڈر ہوا ہے۔ پاکیزہ اپنے والد فیض رحمان کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں جاتی ہے اور وہاں غائب ہو جاتی ہے۔ پوری رات اور اگلا دن فیض اور اس کی بیوی اپنی بچی کو تلاش کرتے ہیں، وہ نہیں ملتی۔ اگلے دن پولیس پاکیزہ کی لاش اسی ویڈنگ ہال کے واٹر ٹینکر سے نکالتی ہے۔ شادی کے دوران اس کو اغوا کر لیا گیا تھا، اس کی لاش گراؤنڈ ٹینک سے برآمد ہوئی۔ انیشیل میڈیکل ایگزامینیشن اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ پاکیزہ کا ریپ اور مرڈر ہوا ہے۔ اسے واٹر ٹینکر میں ڈبو کے مارا گیا ہے۔ یہ کیس ہے جان 31 2016 کا۔ بچی کا باپ فیض رحمان مزدور ہے، وہ امیر آدمی نہیں ہے، وہ لائرز افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا کیس خود لڑے گا۔ اسے سیٹلمنٹس کی آفرز کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ بک جاؤ، بیٹی کا خون بیچ دو، بھول جاؤ، آگے بڑھو۔ فیض منع کر دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ اپنی مری ہوئی بیٹی کی لاش پر خود سے کیا ہوا وعدہ کسی بھی آفر سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن افسوس، جہاں وہ اپنی مری ہوئی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہیں ریاست پاکستان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ نومبر 15 2019، 1384 دن، تقریباً 4 سال بعد، کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ اس معصوم پیاری سی بچی کے ریپ اور مرڈر سے جڑے تمام 19 ملزمان کو رہا کر دیتی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ بالکل ناانصافی کیا ہے۔ تمام مجرموں کو، جس میں ہال کا مالک ہے، ہال کا مینیجر ہے، ان سارے مجرموں کو شک کی بنیاد پہ بری کر دیا۔ کورٹ کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس نے اس کیس سے جڑا سب سے اہم ایویڈنس، ڈی این اے رزلٹ، ضائع کر دیا، جس کی وجہ سے پروسیکیوشن اپنے کیس کو اسٹیبلش کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی، اور اس بیسس پہ تمام 19 ملزمان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ وہی شادی ہال جہاں 4 سال پہلے فیض رحمان کی معصوم 6 سال کی بچی کو غائب کیا گیا، اس کا ریپ اور مرڈر کیا گیا، اسی شادی ہال کو دوبارہ کھولا گیا، وہیں جشن منایا گیا، اور فیض رحمان اکیلا رہ گیا۔ فیض پھر بھی نہیں رکتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتا ہے، پیشیوں پر پیشیاں بھگتتا ہے، اور پھر آخر میں اسے وہاں پر بھی شکست ہو جاتی ہے۔ کورٹ کہتی ہے کہ اس کیس سے جڑے پرائم سسپیکٹس تو مر چکے ہیں، اور پولیس ری انویسٹیگیٹ کیسے کر سکتی ہے جب ڈی این اے ایویڈنس کو ویسے ہی پولیس نے ضائع کر دیا ہے۔ فیض اب سپریم کورٹ جا رہا ہے، وہ اکیلا لڑ رہا ہے، اکیلا ہار رہا ہے، لیکن رک نہیں رہا، جھک نہیں رہا، اور بک نہیں رہا۔ وہ آج بھی جانے کیوں اسی امید سے ہے کہ اس کی مری ہوئی بچی کو انہی کورٹ سے انصاف ملے گا۔ مگر جہاں ایک باپ اپنی مری ہوئی بچی کے لیے انصاف مانگ رہا ہے، وہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام انصاف اس کی بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا؟ این جی او ساحل کی میڈیا ریسرچ رپورٹ کے مطابق صرف سال 2024 میں 3364 چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز نیشنل اور ریجنل نیوز پیپرز میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک این جی او کا نمبر ہے جو کہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، مگر اس بات سے قطع نظر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چائلڈ سیکشل ابیوز اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں چائلڈ سیکشل ابیوز ہزاروں میں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہیں اس ملک میں کنوکشن ریٹ 2% سے بھی کم ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ہر 100 چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز میں سے صرف 2 پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کمزور پروسیکیوشن، کرپٹ عدالتی نظام اور ہماری اشرافیہ، رولنگ ایلیٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے آج ہماری لوئر کورٹس خاص طور پر چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز میں کمپلیٹلی ڈس فنکشنل ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مردہ نظام انصاف کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا۔ گورنمنٹس چینج ہو جاتی ہیں، آفیسرز چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیس ایگزامپل زینب ریپ اور مرڈر کیس کو لے لیجئے۔ پاکیزہ جیسی ہی ایک بچی کا ریپ اور مرڈر ہوتا ہے، ریاست اس کیس کو بھی باقی ان جیسے ہزاروں کیسز کی طرح رکھ کے بھول جاتی، لیکن سوشل میڈیا اپرور کی وجہ سے اسے ایکشن لینا پڑا۔
ट्विटर और फेसबुक का प्रेशर रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकी, मुजरिम पकड़ा गया, केस चला, फांसी हुई। हुकूमत वक्त ने ज़ैनब अलर्ट लॉ बना दिया, लेकिन जैसे ही लोगों की तवज्जो हटी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मसला वहीं का वहीं खड़ा रहा, कोई चेंज नहीं आया। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से जून 2025 तक सिर्फ इस्लामाबाद में बच्चों से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के 200 केसेस सामने आए, जिसके नतीजे में 222 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। इनमें से सिर्फ 12 मुल्ज़िमान को सज़ा दी गई। नज़र ये आ रहा है कि रियासत पाकिस्तान फेल हो रही है, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। उसका हर बच्चा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के लिए वल्नरेबल है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, हमारी सियासी अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और इदारों के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मसला ही नहीं है। इसीलिए जो हो रहा है होने दो का फॉर्मूला है। फैज़ रहमान अपनी मरी हुई 6 साला बेटी के लिए लड़ रहा है एक ऐसी लड़ाई जो शायद उसको भी पता है कि वो हार जाएगा, लेकिन वो अपनी इज्जत और ऑनर के लिए लड़ रहा है। इतनी ही इज्जत और ऑनर अगर हमारी पुलिस और जुडिशरी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस पर दे, तो बहुत सारी ज़ैनब और पाकीज़ा आज भी जिंदा हों।